مرنے سے پہلے اس کو 2 دن پہلے مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے تھریٹ ملا ہے. مرنے سے پہلے 2 دن مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے تھریٹ ملا ہے. یہ میں گواہی بھی دیتا ہوں اور میں اس کا گواہ بھی ہوں. میں نے کہا کہ کس نے تھریٹ دی ہے تمہیں؟ تو اس نے کہہ دیا کہ یہ انٹیلیجنس اداروں نے کہا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے. تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ جیسے میری زندگی ہے، جیسے میں گزارنا چاہتا ہوں، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. باقی موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ چیز مفتی صاحب نے میرے ساتھ شریک کی تھی. باقی ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ جس طرح یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کے مرنے کے حوالے سے، اس کو جس طرح ہم تو آنا جانا ہوتا ہے اسی روڈ پہ، لیکن اتنی سپیڈ سے اس کو ٹکر مارنا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ منصوبہ ہو یا جو بھی ہو، لیکن تحقیقات ہونی چاہیے. اس چیز کی مناسب تحقیقات بھی ہونی چاہیے. یہ قدرتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ذاتی طور پہ ایسے تحریکوں سے وابستہ ہے اور ایسے زندگی سے گزار رہے ہیں کہ ہمیں بہت سے لوگ یہ احتیاط کرتے ہیں کہ باقی تو سب باتیں چلی گئی، بہت پیچھے چھوڑ دی گئی. گولی مارنا، اغوا کرنا، مطلب ہے یا بم بلاسٹنگ وغیرہ کا. اس بار جو دور آ رہا ہے وہ ایکسیڈنٹ کا دور آ رہا ہے. کسی پہ گاڑی چڑھانا یا گاڑی سامنے سے، اب اگر آپ گاڑی کو دیکھیں اور اس ویگو کو دیکھیں تو ویگو پہ اس چیز کی خراش نہیں آئی ہے جو جس طرح گاڑی پہ آئی ہے، اور گاڑی بالکل ایسا ہوا ہے کہ ایسے وی شکل میں بنا ہوا ہے. یہ مطلب ہے ان کی فریم بالکل ایسے بہو گئی ہے. تو جناب اسپیکر، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کو اس طرح سے چیک کیا جائے کہ اس کو تو اس طرح نہیں بنایا گیا ہے جو اس میں سوار بندے وہ محفوظ ہوں، اور جو ان کا ٹارگٹ ہو وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کریں. تو اس چیز کے حوالے سے بھی اس پہ غور کرنی چاہیے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ساتھ ہی ہماری یہ حکومت ان کے بچوں کی، ان کے گھر والوں کی، اور ساتھ ہی کیونکہ وہ انتہائی سادہ بندے تھے، اس کے ساتھ کوآپریشن کرنی چاہیے مالی طور پہ بھی، اور ساتھ ہی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ مزید ان کو تھریٹس نہ ہو ان کے گھر والوں کو. تو جناب اسپیکر، ہم ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ان کے حوالے سے جو بھی مشکلات ہو ان کے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ان مشکلات کو حل کرنا چاہیے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، اور ساتھ ہی ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. جناب اسپیکر، بہت سے میٹنگز میں اور عام ملاقاتوں میں ہماری اور مفتی صاحب کی بڑی ایک دوسرے کے ساتھ تفصیلاً بات چیت بھی ہوتی، میٹنگ بھی ہوتے. مفتی صاحب ایک اپنے نظریہ، اپنی تنظیم، اس کی اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایک مخلص سچے اور سچ کی بات کرنے والے بندے تھے. آج وہ ہمیں نہیں رہے. ان کی سادگی، جو ان کا سوچ تھا، اور ساتھ ہی جو اس نے اپنی وراثت میں جو چیزیں چھوڑی ہے، وہ ہمارے لیے فخر ہے. اگر آج آپ اس کا گھر بھی دیکھیں، ان کے بچے دیکھیں، ان کی زندگی دیکھی، کیونکہ ایک انقلابی جو اپنے نظریے کے مطابق اس کی جو کچھ بھی تھی وہ اس میں سچے تھے. جناب اسپیکر، وہ موجودہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے حالات تھے وہ بالکل اس پہ کلیئر تھے، اور کئی بار ہاؤس میں بھی اظہار کر چکے ہیں. ان کی یہ چیزیں بالکل واضح تھی. ساتھ ہی اپنی منسٹری کے حوالے سے، چونکہ یہاں پہ ہر چیز میں مافیا ہے، ان بہت کوشش کی اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اپنی اس سوچ پہ لانے کے لیے جو یہاں پہ چلتی رہتی ہے، لیکن مفتی صاحب نے ہر بار انکار کیا تھا.